ایمان کہتے ہیں باطنی کیفیات کو، باطنی جو اعتقادی کیفیات ہیں، یعنی دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری باتوں پر دل سے یقین کر لینا، دل سے یقین کر لینا کہ ہماری کامیابی اللہ کے احکامات کے بجا لانے میں ہے، دل سے یقین کر لینا کہ ہماری کامیابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ اور اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ بہت پیارا مذہب دیا اللہ تعالیٰ نے، جو دین فطرت ہے، جو حکم ہونا چاہیے تھا وہ ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ جس چیز میں انسانیت کا نقصان تھا وہ چیز اسلام میں منع کر دی گئی، جس چیز میں انسانیت کی بھلائی تھی وہ چیز انسانیت پر لاگو کر دی گئی۔ اب فطرت پر بھی اگر انسان نہ چلے تو پھر اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ اتنا میرا پیارا دین اسلام میں نے ان کو دیا، پھر بھی یہ دین اسلام سے منہ پھیر رہے ہیں، پھر اس کو بڑا غصہ آتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کہ میرے دین سے جو منہ پھیرے گا میں اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا۔ دنیاوی دین اسلام صرف آخرت کی بات نہیں کرتا، جیسے عام طور پر یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ وہ تو قبر کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، جنت کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، دین اسلام دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے کہ دین اسلام پہ چلو گے تو دنیا بھی تمہاری پرسکون بنے گی۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا کہ جو تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچ کے نیکی کے راستے پہ آئے گا، جو میرے دین پہ چلے گا تو اس کو میں مخرج ایگزٹنگ عطا کروں گا، یعنی ہر تنگی سے نکالوں گا، اس کو ہر پریشانی سے نکالوں گا، اس کو سکون عطا کروں گا۔ تو اللہ سکون بہت بڑی دولت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دین میں رکھا ہے اور اس کو چیلنج کے ساتھ بیان کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے انسانوں میرا چیلنج ہے تمہیں کہ میری یاد کے بغیر، میرے دین کے بغیر کہیں تمہیں چین سکون نہیں ملے گا۔ گھر میں کولر لگا لو، اے سی لگا لو، چمڑی تو ٹھنڈی ہو جائے گی لیکن دل اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک تم میرے دین سے نہیں چلو۔ تو یہ بھلائی ہے، یا دنیا میں سکون ملتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی دین پر چلنے کی وجہ سے 7 نسلوں تک اس کی نسل کا خیال رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ نقل ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا، تو اس میں حضرت خضر نے ایسی بستی والوں کی دیوار سیدھی کر دی جنہوں نے کھانا ہی نہیں دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو جلالی تھے، ہر جگہ وہ غصے ہو رہے تھے، لیکن یہ آخری جو بات تھی نا کہ جس بستی نے کھانا نہیں دیا اس بستی کی آپ نے دیوار سیدھی کر دی۔ تو خضر نے بتلایا، فرمایا کہ میں نے یہ دیوار اس لیے سیدھی کر دی کہ یہ یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا مال تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی تو یتیم بچوں کا مال لوگ ہڑپ کے کھا جاتے، اس لیے میں نے ان بچوں کا خیال کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان یتیم بچوں کا خیال کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کے نسب میں، ان سے اوپر ان کی پیڑھی میں 7واں دادا دین پہ چلنے والا نیک متقی اور پرہیزگار تھا۔ دین پر چلنے کی وجہ سے اللہ 7 نسلوں تک اس کی نسل کا خیال فرماتے ہیں، اور دین پر چلنے کی وجہ سے آخرت میں اور کلمے کے آخر وقت میں، سکرات کے وقت میں کلمے والی موت عطا فرماتے ہیں۔ اس وقت فرشتے آ کر کلمہ یاد دلاتے ہیں، جیسے حدیث میں ہے کہ مسواک کرنے کے فوائد میں سے یہ ہے کہ ایک فائدہ یہ بھی ہے
کہ جو مسواک کرتا ہے تو موت کے وقت ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کو کلمے کی تلقین کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بات صرف مسواک کی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت کی ہر یہ تاثیر ہے، ہر نیکی کی یہ تاثیر ہے۔ تم دین پہ چلو گے، نیکیاں کرو گے تو جتنی بھی نیکیاں ہیں ایک ایک نیکی آخر وقت میں، موت کے وقت میں فرشتہ بن کر تمہیں کلمہ یاد دلائے گی۔ تو اس میں ہماری بھلائی ہے، اور پھر بھی اگر کوئی منہ پھیر لیتا ہے تو فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ میں اس کی زندگی تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے پاس مال و دولت ہوگا تب بھی میں اس کے سینے میں تنگی ڈال دوں گا، ہرس ڈال دوں گا، جتنا بھی ملے اس کو کم سمجھے گا، اور ایسی بے چینی ڈالوں گا کہ مال کتنا بھی مل جائے لیکن اسے سکون نہیں مل سکتا، اس کو چین اور سکون نہیں مل سکتا۔ یہ دنیا کی سزا ہے، اور آخرت میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اسے اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یا اللہ مجھے اندھا کیوں بنا دیا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ رب العالمین فرمائیں گے کذالک، ایسے کو کیسا جواب دیا جاتا ہے، اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، تیرے سامنے میرا دین آیا، میرے قرآن کی آیتیں آئی، میرے محبوب کی سنتیں آئی، تو منہ پھیرتا رہا، تو نے ان سے آنکھیں پھیر لی، تو آج ہم نے تمہیں اندھا کر کے اٹھا دیا۔ دوستو آج دنیا میں ہم اسی لیے ذلیل و خوار ہیں، اسی لیے دھکے پڑ رہے ہیں چاروں طرف کہ دین ہمارے دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کا موقع دیتا ہے۔ جب ہم دین کو ٹھکرا دیتے ہیں اپنے دروازے سے، پھر اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم بھی ساری کائنات میں ٹھکرائے جاؤ گے۔ پھر شکایت مت کرنا کہ دنیا ہمارا مذاق کیوں اڑاتی ہے، جب میرے محبوب کی سنتوں کا تم نے مذاق اڑایا، ایمان والے ہو کر بھی تم نے شرعی لباس کا مذاق اڑایا، تم نے نبی کی سنت داڑھی کا جب مذاق اڑایا، جب تم میرے محبوب کی سنت کا مذاق اڑاؤ گے تو پھر ساری دنیا تمہارا مذاق اڑائے گی۔ اللہ بڑے جلال میں آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں کیا فرمایا، جہنم کا ایندھن بنا دوں گا اگر میرے دین سے منہ پھیر لیا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ میں نے جہنم کے لیے ایندھن اکٹھا کیا ہے۔ کس میں سے یا اللہ؟ فرمایا من الجن والانس، انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے۔ کون سے وہ انسان ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو تھا لیکن میرے دین کو نہیں سمجھا۔ ان کے پاس دل تھا، دھڑکنے والا دل ہونے کے باوجود انہوں نے سب کچھ دنیا کے نقشے سمجھے لیکن میرا دین نہیں سمجھا، تو میں نے ان کو آج جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تھیں لیکن میرے دین کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ انہوں نے دنیا کے نقشے دیکھے، بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھی اور جو ہے دبئی کے فوارے تو دیکھ لیے، لیکن کبھی انہوں نے نگاہ اٹھا کر میرے دین کی طرف نہیں دیکھا۔ تو آج میں ان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا اور جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اس لیے کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو تھے، سب کچھ انہوں نے سنا لیکن میرے دین کو نہیں سنا، میرے قرآن کو نہیں سنا۔ یہ وہ لوگ تھے جو قرآن سن کر اونگتے تھے اور انڈین گانے سن کے جھومتے تھے، اس لیے میں ان کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ آج کون لوگ ہیں؟ فرمایا ظاہراً تو انسان ہیں، شکل ان کی انسان کی ہے، لیکن جب میرے دین سے ہی ہٹ گئے تو اب میری نگاہوں میں یہ انسان نہیں رہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ یا اللہ یہ جانور کیسے ہو گئے؟ یہ تو دو پاؤں پہ چلنے والے ہیں، ان کا سر بڑا سیدھا ہے۔ کہا نہیں، اولئک هم الغافلون، جب یہ دین سے غفلت میں آ گئے تو غفلت والے دنیا کی نگاہوں میں انسان ہو سکتے ہیں، لیکن جو میرے دین سے منہ پھیر کے زندگی غفلت کی گزار رہا ہے وہ میرے نزدیک جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہمارے مہمان کی بات ہے، اس لیے دین کی کبھی بھی آواز لگے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اللہ فرماتے ہیں سارعوا،
دوڑو